مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں میں آپ کے لیے ایک بڑا انمول تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں کہ جو بھی میرے بھائی بہن دوست احباب دیکھنے والے اور سننے والے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ایک ایسی حاجت ہو کہ جو پوری نہ ہو رہی ہو اور انسان پریشان ہو اور وہ سوچ رہا ہو کہ میں ایسا کون سا عمل کروں، کون سا ایسا طریقہ کروں کہ میری یہ حاجت، کہ میری یہ مشکل، کہ میری یہ پریشانی وہ حل ہو جائے۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک بڑا بہترین رمضان کا تحفہ لے کر آیا ہوں اور ایک ایسا انمول عمل لایا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت کچھ ہی دنوں میں آپ کا وہ مسئلہ، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ خواہش اور آپ کے دل کی جو ارمان ہوگی وہ اللہ رب العزت مکمل فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور مکمل سنیے گا، کیونکہ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے مکمل سیکھنا ہے اور اس طریقے کو بھی سیکھنا ہے۔ جب آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے، سنیں گے اور مکمل طریقوں کو سیکھ کر آپ وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے سے آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ پریشانی، آپ کے دل کا وہ ارمان انشاءاللہ بہت جلد پورا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں تو ویسے ہی اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں کہ بارشوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ذرا غور سے سنیے گا۔ آج میں جو آپ کے لیے عمل لایا ہوں وہ صلاۃ الحاجات کا عمل ہے، اور انشاءاللہ ایسا عمل ہے کہ یہ اس میں ایک خاصیت تو یہ ہے کہ جس کو کوئی حاجت درپیش ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی خواہش ہو یا کوئی ایسی حاجت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ رب العزت اسے جلد از جلد پورا کر دیں تو وہ خود بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر کے لیے بیوی بھی کر سکتی ہے اور بیوی کے لیے شوہر بھی کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے اولاد کے لیے والدین بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی رشتہ دار ہو تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو عمل کو مکمل چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے مکمل یہ ویڈیو سننی ہے اور پھر اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ عمل ہے صلاۃ حاجات کا۔ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجات کی آپ نے نیت باندھنی ہے۔ جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں ویسی اس کی نیت ہے، لیکن اس میں صلاۃ الحاجات کی نیت کرنی ہے 2 رکعت کی۔ جب آپ 2 رکعت صلاۃ حاجات کی نیت کریں گے اور اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر دلی مراد، آپ کی ہر حاجت اور آپ کی ہر پریشانی، ہر خواہش اللہ رب العزت پورا فرما دے گا۔ ویسے تو آپ اس کو کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں کہ مکروہ ٹائم نہ ہو، لیکن اگر عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ عشاء کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ 2 رکعت صلاۃ حاجات کی نیت کر لیں۔ اور طریقہ کار میں بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اور ویڈیو مکمل سنیے گا، تاکہ جب آپ مکمل سنیں گے اور پھر اس طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی وہ خواہش، آپ کی وہ حاجت اور آپ کی وہ پریشانی انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ حل فرما دیں گے۔ تو 2 رکعت صلاۃ حاجات کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد طریقہ وہی ہے جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، اور کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع کے بعد آپ سجدے میں جائیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں آپ نے پہلی رکعت میں، پہلی سجدے میں جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں 3 دفعہ، تو اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ جب رکوع سجدے سے اٹھیں گے، بیٹھ گئے، دوسرے سجدے میں جب آپ جائیں گے پھر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ آپ نے پھر 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے، اسی طرح سبحانک الحمدللہ پڑھ کر آپ نے سورت پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پھر آپ نے پہلے سجدے میں یہی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ آپ نے پھر 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ جب
सजदे से उठेंगे और दोबारा दूसरे सजदे में जाएंगे। फिर आपने सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ने के बाद आपने दोबारा से 40 मरतबा यही आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा आपने फिर 40 मरतबा पढ़ना है। यानी कि 2 रकत आपने नफल के सलात हाजात की नियत करनी है, 2 रकत, और हर रकत में 2 सिजदे होते हैं। तो हर सिजदे में आपने सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद आपने 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ना है। यानी कि एक रकत में 2 सिजदे हैं, 2 सिजदे में आपने 40-40 बार ये पढ़ना है। यानी कि एक रकत में 80 मरतबा हो गया। इसी तरह दूसरी रकत में तो आपने ये आयत करीमा पढ़नी है। फिर आपने सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद उसी मुसल्ले पे बैठे आपने तसव्वुर करना है, आपकी जो हाजत है, जो परेशानी है, जो दिल की ख्वाहिश है, जो भी अरमान है, वो आपने अपने जहन में रखना है। और फिर आपने 313 मरतबा ये आयत करीमा बिल्कुल दिलजोई के साथ पढ़नी है। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आयत करीमा आपने 313 बार पढ़नी है। और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह अपने रब के सामने अपनी वो हाजत, अपनी वो परेशानी, अपनी वो ख्वाहिश, अपनी वो अरमान आपने रखनी है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, चाहे ये हर हाजत के लिए है ना। अगर आपको रिश्ते की परेशानी है, रिश्ता नहीं मिल रहा, उसके लिए भी कर सकते हैं। रोज़गार नहीं मिल रहा, उसके लिए भी कर सकते हैं। कर्ज़दार हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। माली तंगदस्ती है, आप उसके लिए भी ये सलात हाजात पढ़ सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी हाजत है, जो भी दिल का अरमान है, आपने वो अपने जहन में रखना है। और फिर आपने 2 रकत के बाद आपने 313 मरतबा दिलजोई के साथ यही आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 बार पढ़ना है। और फिर अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपनी वो हाजत तलब करनी है। यकीन करें कि इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, आपके रोज़गार का मसला हो, आपको माली तंगदस्ती का मसला हो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मदद से वो बहुत जल्द अल्लाह